شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ تاریخی قول شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ٹیپو سلطان، جن کا اصل نام فتح علی خان ہے، ایک مشہور مسلمان شاہی حکمران اور سپاہی تھے جو 18ویں اور 19ویں صدی میں مشہور ہوئے۔ وہ میسور ریاست کے بادشاہ تھے اور ان کا حکمرانی وقت 1782 سے 1799 تک رہا۔ ٹیپو سلطان کو شیر حیدر نام سے بھی مشہوری حاصل ہوئی، جو ان کے بابا سلطان حیدر علی کے ایک خواب میں نظر آئے تھے۔ ٹیپو سلطان کا جنم 20 نومبر 1750 کو میسور کرناٹک ریاست میں ہوا۔ ٹیپو سلطان کو اپنے والد کی موت کے بعد میسور ریاست کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ وہ ایک تاجدار اور بہادر حکمران تھے جو اپنی عوام کے لیے عدل و انصاف کی فراہمی کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کی خواہش رکھی اور انہوں نے میسور کو انگریزی حکومت سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرنے والے آخری حکمران تھے۔ آپ نے اور آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست دی۔ انگریزوں نے بڑی چالاکی سے ٹیپو سلطان کا وزیر خرید لیا، جس کا نام میر صادق تھا۔ انگریزوں نے ایک خون ریز معرکہ میں سرنگا پٹنم فتح کر لیا تھا، مگر انگریزوں کو اپنی فتح پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ میسور کے شیر کو ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ اپنے پر حملہ آور ہوتا دیکھ کر چونک جاتے تھے۔ وہ سرنگا پٹنم کے میدانوں میں جمع ہونے والے محب وطن شہیدوں کی لاشوں میں میسور کے شیر کی لاش کو تلاش کر رہے تھے۔ رات کی سیاہی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان نے بھی ٹیپو سلطان کی شکست پر، جو اس کے اپنے بے ضمیر درباریوں اور لالچی وزیروں کی وجہ سے ہوئی، اپنا چہرہ شب کی تاریخ میں چھپا لیا تھا۔ اتنے میں چند سپاہی انگریزوں کے سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ انہوں نے اسے ٹیپو سلطان کی شہادت اور ان کی لاش برآمد ہونے کی اطلاع دی۔ یہ لاش سلطان کے وفاداروں کے ڈھیر کے نیچے دبی ملی۔ انگریزوں کا سپہ سالار خوشی سے حواس باختہ ہو کر سلطان کی لاش کے پاس پہنچا تو اس نے ٹیپو سلطان کو ٹیپو سلطان کی تلوار سے پہچان لیا۔ اس موقع پر اس سپہ سالار نے ایک بہادر سپاہی کی طرح شیر میسور کو سلوٹ کیا اور تاریخی جملہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی، اور ٹیپو سلطان کی لاش اندر محل کے زنان خانے میں بھجوا دی تاکہ اہل خانہ ان کا آخری دیدار کریں۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ جب سلطان کی قبر کھودی جانے لگی تو آسمان کا سینہ بھی شک ہو گیا اور چاروں طرف غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ اس وقت غلام علی لنگڑا، میر صادق اور دیوان پورنیہ جیسے غداران وطن خوف اور دہشت دل میں چھپائے سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام پی رہے تھے، اور ان کے چہروں پر غداری کی سیاہ پھٹکار بن کر برس رہی تھی۔ جو ہی قبر مکمل ہوئی تو آسمان پھٹ پڑا اور سلطان میسور کی شہادت کے غم میں برسات کی شکل میں آنسوؤں کا سمندر بہہ پڑا۔ آج بھی ہندوستان کے ہزاروں باسی روزانہ اس عظیم مجاہد کی قبر پر بلا کسی مذہب و ملت کی تفریق کے حاضر ہو کر سلامی دیتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا دینی احساس بھی بہت بلند تھا اور انہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے اقدامات کیے۔ ٹیپو سلطان نے ایک خود مختار فوجی تنظیم بنائی جو ٹیپو کی فوج کہلاتی تھی۔ یہ فوج عظیم قوت رکھتی تھی جو ان کی حکومتی دور میں میسور ریاست کو مضبوطی دیتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج میں تجدیدی نظام عسکری کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی تجربات کو متحد کیا اور نئی تکنیکوں کو استعمال کیا۔ 1799 میں برطانویوں نے ٹیپو سلطان کے میسور پر حملہ کیا اور میسور ریاست کو غلام بنا لیا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ آج بھی ٹیپو سلطان کی باتیں اور کردار
تاریخی حقیقتوں کی روشنی میں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی قومیت کی خواہش کو زندہ رکھا اور آزادی کی ترقی کے لیے جنگ کی۔ ان کی جد و جہد اور قربانیوں کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ٹیپو سلطان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔